السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹس بائے طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، ہم ای او بی آئی، پی ٹی سی ایل اور نیشنل بینک کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. پی ٹی سی ایل کے لوگ بعض اوقات شکوہ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور ای او بی آئی کے حوالے سے بھی خبریں ہیں. لیکن آج ہم فقط بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ظفر صادق صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پینشنرز ایکشن کمیٹی کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں اور بہت زیادہ فعال ہیں. اور نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کا جو کیس ہے اس کے بارے میں بتاتا رہا ہوں، لیکن آپ کو یعنی ریفریش کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ ان کی جو پینشن جو کرٹیل کی گئی تھی اس کے لیے یہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر ہے، جس میں تاریخ جو ہے، چونکہ دونوں طرف کے وکلا جو ہیں وہ موجود نہیں تھے غالباً، تو اس وجہ سے وہ ڈیٹ جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد رکھ دی گئی. ہم امید کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سینئر سٹیزنز کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے یہ اپنی فرسٹ پرائرٹی پر ویکیشن کے بعد سنے گی. تو اب میں ان سے بات کروں گا جناب ظفر صادق صاحب سے کہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ یہ کورٹ کیس کے حوالے سے خاموش ہو کر بیٹھے نہیں کہ اس پہ آس لگا دی جائے اور اپنی سٹرگل کو ترک کر دیا جائے، بلکہ ان کا ایک زبردست آئندہ کا پروگرام بھی ہے. تو وہ میں آپ کے سامنے مطلب یہ بتائیں گے. نو اوور ٹو ظفر صادق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طالب بھائی، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، اور ابھی بھی پینشنرز کے حوالے سے جو آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس جدوجہد میں آپ بھی شامل ہیں اور آپ کا ادارہ بھی شامل ہے. تو سب سے پہلے بات تو میں تھوڑی سی ذرا تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ پینشنز کے کیس کے بارے میں جو سپریم کورٹ میں 8 دسمبر کو جو ڈیٹ تھی، اس میں ہماری طرف سے وکیل جو ہے، ہمارے پٹیشنرز کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ پیش ہوئے تھے. بینک مینجمنٹ کی طرف سے 2 نئے وکلا آئے ہیں خالد انور کی جگہ پر. ایک مخدوم علی خان صاحب ہے، ایک خالد انور کے برخوردار ہیں جو راشد انور ہیں شاید، وہ پیش ہوئے ہیں. انہی کی ریکویسٹ پر کہ جی ہم نے کیس کو اسٹڈی کرنا ہے، فائلیں بہت زیادہ ہیں تو ہمیں ٹائم دیا جائے. تو جج صاحبان نے ان کی بات کو مانا اور ان کو آفٹر ونٹر ویکیشن فرسٹ ویک آف جنوری کا ڈیٹ فکس کرنے کا ٹائم دے دیا. ان کو ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ جنوری میں ہمیں ڈیٹ مل جائے گی. تو کیس تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے، تمام پینشنرز بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں سے اور دوستوں کی دعاؤں سے ہم کیس تو جیت چکے ہیں. اب ریویو ہے، ریویو کا بھی فیصلہ آ جائے گا. ابھی پچھلے دنوں دیکھیں مینجمنٹ مسلسل، خواہ وہ ریگولر امپلائیز کے کیسز ہوں، خواہ وہ کسی کی پروموشن کا ہو، ٹرانسفر کا ہو، ہر کیس مینجمنٹ ہار رہی ہے. بینک کا پیسہ، لیگل کا پیسہ بے درگی استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں ایک کیس میڈیکل کا فیصلہ آیا ہے، اس میں بھی بینک کو ٹیکہ لگ گیا ہے. بینک اس کے باوجود نہیں اپنی حرکتوں سے، مینجمنٹ اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز، خاص کر جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اور جو دیکھتے ہیں، جنہوں نے ہر چیز کی اپروول دینی ہوتی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے لیگل چارجز کو ڈیبٹ کرنے کے معاملے میں اپروولز دے رہے ہیں. بینک پینل سے ہٹ کے وکیلوں کو ہائر کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں، حالانکہ بینک کے پینل کے اوپر ہزاروں وکلا موجود ہیں. اس کے باوجود یہ باہر سے وکیل ہائر کرتے ہیں، کروڑوں روپے فیس دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بینک کو نقصان تو پہنچا رہی ہیں. بینک کی بدنامی بھی ہو رہی کہ بینک ہر کیس ہار رہا ہے، اس کے باوجود یہ اپنی ہر درمی پر قائم ہے. عدالتی فیصلوں کو نہیں مان رہے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو نہیں مان رہے، سینٹ کے فیصلوں کو نہیں مان رہے. یہ اتنی توہینیں کر چکے ہیں، بلکہ توہین انسانیت کی بھی مرتکب ہو چکی ہیں نیشنل بینک کی مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹر. تو اس سلسلے کو ہم نے ابھی ہم خاموش نہیں ہیں، ہم تو اسٹرگل جاری کیے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ تم نے محنت کرنی ہے، رزلٹ میں نے دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دینا ہے اور ہم سب کی دعائیں ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. اب اس کو ہم نے رابطہ مہم کے سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام جو تشکیل دیا ہے. میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں 24 تاریخ کو سکھر میں، لاڑکانہ اور سکھر ریجن کے پینشنرز کی میٹنگ ہے.
اور اس کے بعد 26 کو حیدرآباد میں میرپور خاص اور حیدرآباد کے ریجنز کی میٹنگ ہے. اس کے بعد پھر ہم نے 27 کو کراچی پہنچنا ہے, جہاں پر گلفراز احمد خان صاحب ہمارے سابقہ آفیسر فیڈریشن کے مرکزی رہنما جو اب ہمارے ساتھ پینشنرز ہیں, انہوں نے بھی میٹنگ ارینج کی ہوئی ہے. ہماری پینشن ایکشن کمیٹی کے پورے پاکستان کی نمائندگی اس میٹنگ میں بیٹھے گی. گلفراز صاحب کے ساتھ میٹنگ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آگے کے پروگرام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہم مینجمنٹ پر مسلسل دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور دباؤ ڈالتے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اپنے پینشنر بھائیوں کو, اور بڑی اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ بہت جلد ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا. اس موقع پر میں اپنے پینشنرز بھائیوں اور بہنوں کو ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ اپنے حربوں میں جس طرح ان کی روایت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے, جس طرح وہ تنظیموں میں وہ ان کو بائیفرکیٹ کرنے کے لیے سازشیں کرتی ہیں, لوگوں کو آپس میں تقسیم کرتی ہیں. اس وقت آفیسر جو ریگولر ہیں ان کو تقسیم کر کے 9 تنظیموں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے, اور اس وقت مینجمنٹ اس وقت راج کر رہی ہے. اتنا بینک کے اندر اندھیر نگری مچائی ہوئی مینجمنٹ نے, اور اب مینجمنٹ کی اب یہ سازش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے پینشنرز کو تقسیم کرے. تو یہ تقسیم تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور میں آپ تمام پینشنر بھائیوں اور بہنوں سے بھی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص پینشنر ہم میں سے وہ کالی بھیڑ کی شکل میں باہر آئے اور وہ آپس میں اختلافات ڈالنے کی کوشش کرے, تو آپ نے ان پر کڑی نظر رکھنی ہے. ان کی کسی بھی بات کا مثبت جواب دینا ہے. ان کی تنقید کو حوصلے سے سننا ہے, مگر ان کو جواب نہیں دینا, کیونکہ وہ جس مشن پر چلنے گئے ہیں مینجمنٹ کی طرف سے پیغام وہ ان کو دے دیا گیا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی کہ ان پر کڑی نظر رکھیں, اور ہم نے کسی بھی طرح لڑائی کی طرف نہیں جانا, اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرنا, اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے. ہمارا آپس میں اتحاد ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کے آگے دعا گو بھی ہوں, اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتحاد کو قائم رکھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم منزل پر پہنچ کر دم لیں گے. بہت شکریہ طالب بھائی, بہت شکریہ. اچھا, یہاں میں ایک وضاحت آپ سے چاہوں گا کہ کیا یہ صرف پینشنرز کا ایک کیس ہے یا متعدد کیس جو ہے کنسولیڈیٹڈ سنے جائیں گے اس تاریخ کو؟ ذرا یہ وضاحت فرما دیں. ہاں جی, کنسولیڈیٹڈ کیس ہی ہیں. ایک کیس تو میں بتا رہا ہوں جو پینشن کا کیس لوگوں کے ذہن میں ہے, اصل میں ہمارا 2 کیس کلب ہوئے ہوئے ہیں, ایک پینشن کا کیس اور ایک بجٹ انکریز کا کیس. ریویو میں دونوں کیس اکٹھے ہی ہیں. ریویو کا جو فیصلہ آئے گا وہ پینشن کی انکریز, جو پینشن کا پرانا فارمولا کی بحالی کا ہے, اور بجٹ انکریز جو مینجمنٹ 2010 سے نہیں دے رہی, اس کا بھی فیصلہ اسی میں ریویو میں شامل ہے. اس طرح اور بھی جو بینیفٹ کے کیسز ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں, وہ بھی شامل ہے, جو کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس بھی شامل ہے. بہت سے کیسز ہیں. مینجمنٹ کو ہر جگہ سے انشاءاللہ تعالی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اس میں بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم اس موقع پر میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ مینجمنٹ سے کہ ہوش کے ناخن لیں, نہ بینک کا پیسہ ضائع کریں. پینشنر کے واجبات پینشنرز کے اکاؤنٹ سے ہی دینے ہیں, آپ نے اس کے اوپر سانپ بن کر نہ بیٹھیں. ہمارا پیسہ آپ نے ہمیں لوٹانا ہے. آپ نے جو بریفنگ دے رہے ہیں منسٹری آف فائنانس کو, وہ بریفنگ غلط ہے. ہم اس کے لیے ہم دعویٰ تو نہیں کرتے, مگر ہم انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر مینجمنٹ اپنے پوری گروپ جو فائنانس گروپ ہے ان میں سے جو ان کے قابل لوگ ہیں ان کو لے آئے میدان میں, ہم اپنے اکاؤنٹس کے جو پرانے ہمارے ریٹائر بندے ہیں ان کو میدان میں ان کو سامنے بٹھا دیتے ہیں. آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی جتنا امپیکٹ مینجمنٹ نے بنایا اتنا نہیں ہے. انتظامیہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اس لیے ہماری گزارش یہی ہے مینجمنٹ سے بھی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے کہ خدا کے لیے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو عدالتی فیصلوں کو مانیں, پارلیمنٹ کے فیصلوں کو مانیں, لوگوں کو ریلیف دے. لوگ پینشنرز کو آپ نے بیکاری بنا دیا ہے, گداگر بنا دیا ہے, تو اس کی پکڑ تو اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا نا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی. ہم آپ کی کامیابی کے لیے حسب سابق دعا گو ہیں. اور میں یہ ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں. تھینکس فار واچنگ.